الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج کا پروگرام جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن والحدیث کے زیر اہتمام بسلسلہ تکمیل بخاری اور قرآن کریم کی تکمیل کے سلسلے میں ہو رہا ہے، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے طلباء اور طالبات جو علم کے حصول کے لیے اپنا وقت نکال کر الحمدللہ علوم نبیہ سے آراستہ ہوئے ہیں اور علوم الہی سے آراستہ ہوئے ہیں، اللہ ان کو علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ کے بچوں اور بچیوں تک علم الہی اور علم نبی بآسانی وہ پہنچا سکے اور جو زیر تعلیم ہے بچے بچیاں اللہ ان کو بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھیوں اور بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی طرف سے دو چیزیں بھیجی، دو چیزیں عنایت فرمائی. ایک کلام اللہ اور دوسرا رسول اللہ. اللہ کا کلام اگر تورات کی صورت میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ نے رسول بھیجا حضرت موسیٰ کی صورت. اگر اللہ کی کتاب انجیل کی صورت میں ہے تو اللہ کا رسول حضرت عیسیٰ کی صورت. اگر اللہ کا کتاب ہے زبور کی صورت میں تو اللہ کا رسول حضرت داؤد کی صورت. اور اگر اللہ کا کلام اللہ کی کتاب قرآن پاک کی صورت میں تو اللہ کا رسول محمد رسول اللہ کے صورت مبارک. ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے فلاح اور بہبود ان کے دارین کی نجات کے لیے اور اصلاح کے لیے اور معاشرے میں انتہائی بہتر زندگی اور بہتر نمونہ اور بہتر اسلوب اور اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا راستہ اور انسان کو حیوانیت سے نکالنے والی، انسان صحیح بنانے والی یہی تعلیم اللہ نے دی.
کیونکہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہوا، موت ہمارے لیے عارضی ہے۔ اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسانوں، اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر دنیا میں کچھ دن گزارے گئے، پھر مٹی میں دفن ہوں، پھر دوبارہ آپ کو مٹی سے اٹھائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ پھر اس کے بعد موت کا تذکرہ کہیں بھی نہیں، جانے انسان ہمیشہ مردہ نہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ انسان زندہ ہوگا۔ موت عارضی ہے، جس کو ہمیشہ کے لیے موت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ عقل دیا، نہ شعور عطا فرمایا، نہ ان کو تعلیم عطا فرمائی، اور نہ ان کو اپنے احکامات کا مکلف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مکلف ہم، تعلیم ہمیں ملی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل اور فہم اور سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو قرآن عطا فرمایا، اور قرآن کریم کے بیان کا انداز انسان کو سکھایا۔ تو انسان قرآن کے لیے، قرآن انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو اپنی طرف سے کتاب عطا فرمائی، اگر کوئی آدمی اس کتاب کو اپنے لیے عبث سمجھتا ہے، ضرورت محسوس نہیں کرتا، اور قرآن سے صرف نظر کرتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو انسان ایسے ہیں دنیا میں جیسے جانور پھر رہے ہیں۔ کیا ان کو خبر پڑے گی؟ کیا ان کو پتہ لگے گا کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا یہ حرام، یہ صحیح ہے یا یہ غلط، یہ میرا حق ہے یا میرا حق نہیں ہے؟ حلت اور حرمت کا پتہ تب پڑے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں گے اور علم نبی سے آراستہ ہوں، اور پیغمبر علیہ السلام کے دیے ہوئے اس طریقے کو حاصل کریں گے، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، ورنہ انسان حیوان کی طرح۔ تو میرے دوستو اور بھائی، آج یہ ادارے جہاں پر قرآن سکھایا جا رہا ہے، جہاں علوم نبویہ سکھایا جا رہا ہے، حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن سکھا رہے ہیں اور جو سیکھ رہے ہیں۔ اصل انسانیت، اعلیٰ اور عرفہ مقام انسانیت کا وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کریم کو حاصل کرتا ہے اور پیغمبر کریم کی اطاعت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا انسانوں اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو کر دنیا سے نکلیں، تو پھر دو چیزیں ہیں آپ کی کامیابی۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کے احکامات کو قبول کرنا، خداوند قدوس کے اوامر اور نواہی پر عمل کرنا، اور پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہی دو چیزیں آپ کے لیے فلاح کے لیے ہے۔ یہ ان دو چیزوں سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج یہ مراکز ہیں جہاں پر قال اللہ قال رسول پڑھایا جا رہا ہے، امت مرحومہ پر ان مدارس کا احسان ہے کہ ہمارے بچے بچیاں الحمدللہ تعلیمات الہی سے آراستہ ہو رہے ہیں اور پیغمبر پاک کے طریقے سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اصل چیز انسان کے لیے
یہی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سے راضی کر کے انسان دنیا سے جائے اور اللہ کے رسول کو اطاعت سے راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مقصود مطلوب محبوب انسان کی یہی چیز ہوتی ہے دنیا میں۔ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہو گئے، قرآن کریم کو بیکار سمجھا اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں کوئی ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے، اور وہ منکر ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے اور اللہ کے وحی پاک سے۔ یہ تو انسان دنیا سے خسر الدنیا والآخرہ ایسے حالات سے چلے گئے جو ان کی دنیا بھی ختم اور آخرت بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالی خیر البریہ سے نام ان کا نکال کر شر البریہ میں داخل کیا، اصحاب الیمین سے نکال کر اصحاب الشمال کو داخل کر، اور انبیاء علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ جب بھی میرا قاصد آیا، میرا رسول آیا، تو ان لوگوں نے استہزاء مذاق اڑائی اور ان کا اتباع نہ کیا۔ نعوذ باللہ ان کو نجومی کہا، ساحر کہا، قذاب کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تسلی عطا فرمائی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ اے نبی، اگر یہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں تو تم فکر مند نہ ہو، تم سے پہلے جو انبیاء میں نے بھیجے تھے ان کی بھی تکذیب کی گئی، آپ فکر مند، آپ کو تو ہم نے حق کا پیغام دیا۔ چنانچہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم و قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، مکے والوں کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ حضور مکے والوں کو، طائف والوں کو، عرب میں جو بھی تھے، اڑوس پڑوس میں سب کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس چیز کا اللہ کے رسول نے اظہار کیا تو حضور سے عداوت، حضور سے بغض، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور حضور کو نعوذ باللہ زہر عذاب کھانا پیش کیا گیا۔ بالآخر حضور کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، حضور کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ انہی دنوں میں پیغمبر علیہ السلام کے اوپر سحر کیا گیا۔ یہ آخری جو دو صورتیں ہیں، ان کی 11 آیات ہیں، 5 آیات سورہ فلق، 6 آیات سورہ ناس، ایک آیت حضور نے خواب دیکھا، حضور بیمار پڑ گئے، بیماری شدت اختیار کر گئی، تو حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک میرے سرانے آدمی بیٹھا ہے، میرے پاؤں کی طرف بیٹھا ہے، وہ پاؤں کی طرف سے جو بیٹھا ہے وہ پوچھ رہا ہے جو میرے سرانے پر بیٹھا ہے اس کو کیا ہوا ہے اس بندے؟ اس نے کہا اس پر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا ہے؟ فلاں عورت نے کیا ہے، وہ یہودی عورت، اس نے کیا، کہاں کیا ہے؟ فلاں جگہ پر کنواں ہے، اس کے پتھر کے نیچے ایک کنگھی ہے، اس میں دھاگے ہیں، اس کو گرہ لگائی ہوئی ہے، وہاں پر وہ پڑی۔ حضور نے بیدار ہوئے اور حضور نے انہیں صحابہ کو بھیجا، وہ کنگھی نکالی، ایک گرہ 11 گرہیں تھی اس دھاگے کو، وہ کھلتی گئی، ایک آیت پڑھتے گئے، مارتے گئے، وہ کھل گئی۔ حضور نے فرمایا نظر بھی انسان کی اثر کرتی ہے، جادو بھی اثر کرتا ہے، لیکن اس کا ٹروڑ جو ہے قرآن میں
نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اللہ نے فرمایا میں نے ایسی کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے جس میں ہر چیز بیان کی گئی۔ تو یہ دو سورتیں آخری سورہ فلق اور سورہ ناس، جب آدمی، حضور نے فرمایا جو آدمی رات کو بسترے پر لیٹنے سے پہلے بیٹھ کر دو سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار مار کے اور اس کو اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک، تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ پڑھ کر اپنے جان پر دم کر کے سو جائے، بس اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ دو سورتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب تبارک و تعالیٰ سے جو سورج ابھارتا ہے، اجالا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے شر سے جو لوگ شر کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، من شر ما خلق، ایسے یہ آیات مبارک ایک ایک پڑھ کر جب رات ڈھانپتی ہے، اپنے اندھیرے میں لے لیتی ہے سب کو، جو پھونکنے والی عورتیں جو پھونک مارتی ہے، جو گروہوں کو پھونک لگاتی ہیں اور جادو کے ارادے سے، اور جو حاسدین جب حسد کرتے ہیں، اس پہ مطلب اور معنی اس کا یہی ہے کہ انسان کے لیے جو بھی جسمانی تکلیف صورت ہو تو اس میں ان صورتوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی سورہ ناس کی آیات، یہ کل 11 آیات ہے، یہ پڑھ کر جب آدمی اپنے جسم پر پھونکتا ہے اور جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے، کیونکہ مالک وہی ہے لوگوں کا۔ اللہ سے پناہ مانگو جو سب انسانوں کا پالنے والا ہے، جو مالک ہے، جو معبود ہے لوگوں کا، اور ان شریر کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کو خراب کرتا ہے اور غیر اسلامی چیزوں پر ابھارتا ہے، جو انسانوں کے سینے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو شیطان ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دیکھنے میں نہیں آتے جیسے جنات، اور دوسرے وہی ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، جو انسان کو غلط کاری غلط راستے پر چل، یہ کام کرو، یہ کام کرو، خلاف شرع کام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دو سورتوں کے اندر یہی مقصد بیان فرمایا، اور جو بھی